اس خطے میں بہت اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. چائنا پاکستان، امریکہ پاکستان، یہ تین کنٹریز اور پھر انڈیا، کیا یہ چاروں ملک اپنے جو آپس کے ریلیشنز ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس صورت میں کہ جب پاکستان امریکہ سے بھی دوستی رکھنا چاہتا ہے اور چائنا سے بھی، تو کیا پاکستان کو کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہوگا جلدی آنے والے دنوں میں؟ میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، بیرسٹر حامد باشانی، جو کہ ایک بہت ویل ریناؤنڈ بیرسٹر تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر صاحب، جیسا کہ آپ سے میں نے ڈسکس کیا کہ یہ جو اس وقت ایسا ہی رہا ہے کہ یہ جو خطہ ہے یہاں پر بہت اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ افغانستان کے وڈرال کے بعد ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ جو صورتحال افغانستان کی بننے جا رہی ہے، اس کے بعد پاکستان کو اور بھارت کو بھی کسی حد تک ظاہر ہے کہ کوئی امریکہ کی مدد کی چاہیے ہوگی اس ایک مشکل سے ڈیل کرنے کے لیے. اور امریکہ خود بھی یہ چاہتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے فوجی اڈوں کی بات کی، پاکستان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے اور نہ ہی ہم نے ایسا کیا ہے. اس سچویشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے؟ تھینک یو جی. یہ جہاں تک پاکستان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم کوئی اڈے وغیرہ نہیں دے رہے ہیں، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں جو پاکستان یو ایس ہسٹری ہے ریلیشن شپ کی، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت دفعہ سامنے آئی ہیں جب پاکستان اپیرنٹلی جو ہے ان کے بیانات پالیسی میکرز کے یا ڈیسیجن میکرز کے الگ رہے ہیں اور ہوتا کچھ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا رہا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے اس بات کو کوئی حرف آخر کے طور پہ لینا کہ یہ اڈے نہیں دے رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس پہ بلیو کرنا بڑا مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی سچویشن وہاں پہ چلتی ہے، ایک سیکریسی کی سچویشن انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی میں ہے، اس کی موجودگی میں اس طرح کے جو بڑے بڑے ڈیسیجن ہیں یہ اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ ان کو اناؤنس نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا فوجی اڈا جو ہے وہ دیا گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو، تو اس وقت جو ہے ایوب خان کے دور میں، تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ کوئی یہ بات اناؤنس نہیں کی گئی تھی انٹل اچھا. جب سوویت یونین نے یہ دھمکی دی کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ امریکی جاسوسی طیارے جو ہیں وہ پرواز کر کے ہماری جاسوسی کرتے ہیں تو ہم اس علاقے کو نیست و نابود کر دیں گے. انہوں نے سرخ نشان جب اس پہ لگایا تو تب یہ پبلک میں بات آؤٹ ہوئی کہ ایسی کوئی بات تھی. تو یہ تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ بڑی حد تک جو ہے ایک سیکرٹ قسم کا ایکٹ تھا اس وقت، حالانکہ وہ بہت بڑا ڈیسیجن تھا اور وہ خودکشی کے مترادف تھا کہ اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز سوویت یونین کولڈ وار کی سچویشن تھی. دونوں جو ہے وہ ایٹامک پاورز تھی اور ان کے درمیان سخت قسم کی کانٹے دار دشمنی جو ہے وہ چل رہی تھی. تو اس میں انہوں نے اڈا دے دیا. آج کی صورتحال میں افغانستان کے خلاف اڈا دینے کا مطلب جو ہے وہ افغانستان کے خلاف بھی نہیں بلکہ صرف افغانستان کی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے طالبان کے خلاف بات ہوگی، جس کی طالبان نے آلریڈی دھمکی بھی دے دی اور اس کو خبردار بھی کر دیا کہ یہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. تو یہ جسٹ ون سیگمنٹ آف دیٹ سوسائٹی ہے، از ناٹ دا پیپل آف افغانستان یا کنٹری آف افغانستان. چونکہ جو کنٹری آف افغانستان کی اس وقت جو ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے اگر یہ اڈے دے بھی دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو امریکہ یوز کر رہا ہے اس عرصے میں طالبان کے خلاف، یہ جتنا بھی جو ایکٹیویٹیز گزشتہ 30 سالوں سے ہوئی ہے، اس کی کوئی باضابطہ کوئی لکھائی پڑھائی نہیں ہے کہ ہم نے یہ آپ کو دے دیا. ظاہر آپ کی جو ایئر سپیس ہے اس کو یوز کیا جاتا رہا، یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے رہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہاں سے آ کے انہوں نے آپ کے ایبٹ آباد سے جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے بغل سے جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا. تو آپ کی انہوں نے اجازت لی کہ آپ اڈے دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ تو ایسے ہی بات ہے. اندر سے یہ جو رجیم ہے یہ چونکہ بہت بڑے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار رجیم ہے اس وقت جو کنٹری کو رن کر رہا ہے.
تو یہ پہلی بات ہے کہ امریکہ ان کو کچھ بھی کہے تو یہ مان لیں گے. یہ مشرف نے جو اس پہ الزام ہے رائٹلی یا رانگلی کہ اس نے سب کچھ مان لیا تھا, یہ اس سے بھی اگلے قدم کے لوگ ہیں. کہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھیں امریکہ نے تو قطعی طور پہ یہ کلیئر کر دیا تھا خصوصاً ٹرمپ کے دور میں کہ ہم آپ کے کسی بھی طریقے سے اب دوست یا الائز نہیں ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس کے رد عمل میں چین کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ جو دوستی کی چیزیں باتیں کی تھی. چین کا اپنا ایک سٹائل ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, اس کی دوستی اور دشمنی کا بھی اپنا ایک سٹائل ہے, اور اس کی ایک لمٹ ہے, اور اس لمٹ جو ہے وہ اس بات کے ارد گرد گھومتی ہے کہ چین کے اپنے جو فائدہ کس چیز میں ہے اور کس حد تک ہے, اس سے آگے چین کسی بھی طرح کے کسی کانفلکٹ میں جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر فوری طور پہ ہم کسی طرح کی ایسی سچویشن پیدا کر دیتے ہیں جو دشمنی یا کنفرنٹریشن کی سچویشن ہے, تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں, ملیٹریلی نہیں ہے. پاکستان کی ملیٹری جو ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی پہ اور ان کی سپورٹ پہ, اور ایون رہی ہے پریکٹیکلی جو یو ایس ایڈ پہ چلتی رہی ہے ہسٹوریکلی پاکستان کی ملیٹری کی ساری مشینری. تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں اگر آپ کمپیئر کریں تو اگر پاکستان میں کوئی بھی اس طریقے سے نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ ایک دم امریکہ سے کٹ آف کر کے تو چین کے کیمپ میں چلا جائے, لیکن چین ان کی ایک مجبوری اس لیے بنی تھی کہ امریکہ نے دوسرے الفاظ میں ان کو دھتکار دیا تھا. یہ جو گزشتہ ٹرمپ کے دور کے جتنے واقعات ہوئے اس میں انہوں نے جو ڈو مور وغیرہ کے حوالے سے باتیں کی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یو آر ڈوئنگ نتھنگ, تو ہم پارٹنرشپ ختم کرتے ہیں, ہم یہ پابندی لگاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد کوئی چیز رہی نہیں تھی. لیکن جب یہ چوائس کی بات آئے پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کے لیے, تو یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ امریکہ پر چین کو ترجیح نہیں دیں گے, یہ ان کے کسی بھی طریقے سے فائدے میں نہیں ہے. اوکے ٹھیک. بیرسٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی یہ امریکہ کی, تو میرا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ٹرمپ کا دور تھا وہ تو پاکستان کے لیے پھر بھی بہتر اس لیے تھا کہ اس میں ٹرمپ نے ایک تو یہ کہ عمران خان وہاں گئے تھے, بڑا وارم ویلکم ہوا تھا, پھر وہ انہوں نے کہا جی میں کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان کی پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ وہاں پر سے تھی, سنی جا رہی تھی اور بات چیت بھی ہو رہی تھی. جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے تب سے تو کوئی کال نہیں, کوئی بات چیت نہیں. پاکستان کی طرف سے سنا گیا کہ کافی کوشش کی گئی کہ بھئی اس میں جو ہے وہاں پر کچھ اس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے اس حکومت کے ساتھ, لیکن ابھی تک وہاں سے بالکل سائلنس نظر آتا ہے. لیکن اب یہ جو فوجی اڈے دینے کی بات کی جا رہی ہے, اس صورتحال میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس وقت امریکہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بڑی اس کے لیے ایک نعمت ہے کہ چلو یہ والا ایک چانس مل رہا ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں, تو ایک وہ جو تھوڑا سا دونوں ملکوں کے بیچ ایک آئی تھے, ایک خلا آیا تھا, وہ پر ہو جائے گا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ اس میں ایک اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز اگر امریکہ مانگتا ہے, ایک اڈا ہے تو الگ بات ہے, اگر 20 اڈے بھی مانگتا ہے تو یہ قطعاً اس سے انکار نہیں کریں گے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو امریکہ کے بہت قریب سمجھتے ہیں. الگ بات ہے کہ امریکہ اس کو ری ایکشن میں یا اس کے جواب میں ان کو کیا رسپانس دیتا ہے, اس سے قطع نظر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت ساری چیزیں ہسٹوریکلی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جڑی رہی ہیں, جن میں ان کے ذاتی مفادات بھی ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, ان کے خاندان ہو گئے, وہ امریکہ میں بزنس کرتے ہیں, امریکہ میں پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو اچانک لوگ اٹھ کے کمپیئر کرنا شروع ہو گئے کہ جی کوئی نئی کولڈ وار شروع ہونے والی ہے, چین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, تو ہم اگر کسی ایک کے ساتھ ہیں تو دیٹس فائن. It's not going to work that way. چین اور امریکہ کو بے شک کمپیئر کیا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ابھی ان کے درمیان بہت بڑا ایک ڈسٹینس ہے جو کہ جب تک اس کو پورا نہیں کیا جاتا اس وقت تک چین اس طرح کا کوئی ایفیکٹو رول انٹرنیشنلی جو رول پلے کر رہا ہے اس سے زیادہ پلے نہیں کر سکتا. وہ ایک سپر پاور کا جو رول ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان کی جو ایلیٹ کے فائدے میں امریکہ کی طرف سے ہیں, وہ چین کی طرف سے نہیں ہیں. مثلا امریکہ کے اندر جو ہے ایجوکیشن ہے, لینگویج ہے, کلچر ہے,
جو یہ ساری ان کی ٹریننگز وغیرہ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ملٹری ایڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی چین کی طرف سے اس سطح پہ نہیں آ سکتی. چین جو ہے وہ ابھر رہا ہے. 2030 تک جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ممکن ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے برابر آ جائے یا اس کو کراس کر لے جو اکانومی کے حوالے سے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں ملٹری مائٹ ہے، جو دنیا میں اثر و رسوخ کا ایشو ہے، دنیا میں جو ڈپلومیٹک آپ کی وزن ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے پاکستان یا کسی بھی اور ملک کو فار دیٹ پرپز اگر کمپیئر کر کے وہ دیکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اگر امریکہ ان کو کسی طرح کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ واپس جائیں گے، یہ سارے جو فائدے ہیں یا یہ ساری جو بیلنسنگ فیکٹر ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. تیسرا یہ ہے کہ چین کا جو ہے آپ دیکھیں ان کا یہ بیلٹ اور روڈ اور بیلٹ کا جو منصوبہ ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ اپنی ترقی کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں. یہ بھی وہ اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ چین کو ہو رہا ہے کہ جب روڈ اور بیلٹ کا سلسلہ بنتا ہے تو اس میں چین کی اپنی تجارت اور اس کا جو انٹرنیشنل انفلوئنس ہے اور اس کی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ بڑھتی ہے. تو وہ انہوں نے ایک خاص بجٹ اس کے لیے صرف رکھا ہے کہ یہ بجٹ ہم دنیا میں اس مقصد کے لیے صرف کر رہے ہیں. اب بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اگرچہ ٹرمپ کے دور میں پالیسی میں تبدیلی لائی اور اس طرح کے جو بجٹ تھے ان کے انٹرنیشنل اس کو کم کیا یا ریڈیوز کیا یا کٹ آف کیا، لیکن یہ جو نیا رجیم آیا ہے اس کی پالیسیاں اس کے بالکل برعکس ہیں. بائیڈن کے قیادت میں امریکہ کی میرے خیال میں یہ بالکل لاگی بندی پالیسی کہ ہم بیک ٹو جو سکوئر ون والی پالیسی تھی انٹرنیشنل انفلوئنس کی، جس میں دوسرے ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس میں جو ڈیفرنٹ قسم کے کانفلکٹس چل رہے ہیں، فار ایگزامپل ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس پہ جو ہے ان کا سٹینڈ بہت ہی سخت سٹینڈ ہوگا جو ڈیپینڈ کرے گا مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات کے لیے. اب پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی تو چل رہی ہے تو ان کو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح یہ سمجھیں کہ جی اب ہمارا امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا تصادم ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. اس لیے وہ اس کو اگر چین کے اس فائدے کے باوجود اگر امریکہ ان کو موقع دے گا تو یہ امریکی کیمپ کی طرف جائیں گے. کم از کم یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو ٹاپ ایلیٹ ہے اس کی خواہش یہی ہے. اوکے سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک بات میں کری تھی کہ فیصلہ پاکستان کو کرنا پڑے گا، ایک بڑا فیصلہ، تو فرض کیجئے جو ہم نے بات کی پاکستان یہ فیصلہ کر دے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہی لگ رہا ہے کہ یہی والا فیصلہ ہوگا، پاکستان یہی چاہتا ہے امریکہ کی طرف، تو کیا چائنا کو چھوڑنا پڑے گا؟ اور پھر اگر فرض کیجئے کہ فیصلہ ہوتا ہے تو سی پیک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ چین اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ابھی چائنا کی یہ لائن ہے کہ جہاں امریکہ کے ساتھ اس کی اس طرح کی سچویشن آئے تو اس میں وہ اپنے کسی کلائنٹ اسٹیٹ کو ڈچ کر دے یا چھوڑ دے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی یہ ایک طریقے سے ایک سردموری کا اظہار کریں گے یا پاکستان کو یہ باور کرائیں گے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن وہ اس کو کسی بھی طریقے سے نہ تو رول بیک کر سکتے ہیں، نہ اس سے سی پیک پہ کوئی اثر پڑتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی پیک میں چین کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ چین نے ایک بجٹ خود پہلے سے مختص کیا ہوا ہے کہ ہم یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں انٹرنیشنل جو ہمارا اس طرح کا نیٹ ورکنگ ہے اس پہ. تو اب وہ بجٹ تو انہوں نے ایک طریقے سے وہ کیا ہوا ہے. اس کے راستے میں کئی جگہوں پہ مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن کہیں بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ چونکہ امریکی مفادات ہم سے متصادم ہیں اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایکچولی کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ چین کے لیے پرابلم ہے نہیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر پاکستان کے نارمل ریلیشن شپ ہوں، چونکہ آپ خود چین کے ریلیشن شپ امریکہ کے دیکھ لیں امریکہ کے ساتھ، کہ چین کے ساتھ اتنے بڑے اوپن کانفلکٹ کے باوجود ان کی جو بزنس ہے، ان کے جو نارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے، اس میں بہت حد تک جو ہے وہ ایک گرم جوشی بھی پائی جاتی ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ چین کوئی ابھی وہ رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے
کہ وہ سوویت یونین، فارمر سوویت یونین کی طرح کھڑا ہو جائے کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ہیں. دیر از نو گرے ایریا. چین اور امریکہ کے درمیان ابھی بہت بڑا گرے ایریا ہے. اس میں کوئی سی پیک پہ کوئی اثر جو ہے وہ پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک سر، یہ تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی طرح کھڑا ہو جائے، لیکن اگر امریکہ ہی پہلے کی طرح کھڑا ہو جائے کہ چائنا یا میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی ایسا کچھ، اس کا بھی ارادہ نہیں ہے، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر آگے چل کر اتنے ہی دونوں ملکوں کے بیچ حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ چین تو آپ کہہ رہے نہیں، لیکن کیا امریکہ بھی نہیں کرے گا ایسا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. امریکہ بھی نہیں کرے گا، چونکہ امریکہ جو ہے اب اس کی جو گزشتہ 5 سالوں میں جو فارن پالیسی میں امریکہ کو سخت قسم کا دھچکا لگا ہے، اس کو بہت جگہوں پہ ریٹریٹ کرنا پڑا، بہت جگہوں پہ ان کو لاس ہوا ہے جو گڈ ول تھی ان کی، یا ان کی جو گرپ تھی مختلف ممالک میں مختلف حوالوں سے، وہ اب جو ہے وہ اس کو ریپیئر کرنے کے عمل میں ہیں. تو یہ ریپیئر کے عمل میں آئی ڈونٹ تھنک دے آر گوئنگ ٹو ٹیک ایگریسو پوسچر، چونکہ یہ اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے جس طرح اوباما کے دور میں یا کلنٹن کے دور میں تھے. یہ جو ڈیمیج کیا ہے اس ٹرمپ نے، اس کو ریپیئر کرنے کے بعد امریکہ کوئی نئی ایسی ایگریسو پالیسی اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا ٹاپک ہے، دیکھیں اس میں تو مسئلہ افغانستان کا ہے کہ یہاں پہ آ کے تو اگر وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا. چین ٹھیک ہے اپنی جگہ موجود ہے، لیکن چین کا وہ رول تو ہے نہیں افغانستان کے اس معاملے میں. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ اختیار نہیں کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، تو افغانستان میں یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ وہاں پہ ایک بار پھر سیول وار کی سچویشن شروع ہوگی، ٹیررزم شروع ہوگا. یہ جو ہے بہت حد تک یہ بات شیور ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اس سے الگ رہ نہیں سکتا، وہ اس سے 100% جو ہے وہ متاثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ تحریک طالبان پاکستان ہے، اس طرح کے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں، ان کو باقاعدہ طالبان نے شیلٹر دیا ہوا ہے، انہی کے علاقوں میں وہ رہتے ہیں، اور پاکستان کے مطالبات کے باوجود ان کو وہ وہاں سے نکالنے کے لیے یا کسی طریقے سے ان کی سپورٹ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب جو سچویشن ہے اس میں اگر امریکہ نکل جاتا ہے اور اس میں کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی طالبان جو ہیں وہ ظاہر ہے ورسز جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ ہوگی، ایک بڑا تصادم شروع ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ٹیک اوور بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں وہ پہلے والی سچویشن جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتی ہے، جس میں دہشت گردی، کراس بارڈر جو ہے وہ پرابلمز، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا. اس لیے بہرحال وہ امریکہ کے ساتھ یہ پالیسی اپنائیں گے کہ وہ کسی طریقے سے کو آپریشن کی پالیسی اپنا کے اپنے آپ کو جو اپ کمنگ جو ڈیسٹیبلٹی انسٹیبلٹی ہے اور جو ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹرز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ٹھیک. بیرسٹر حامد باشانی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس صورتحال میں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پھر سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے انڈیا سے بھی تعلقات اب بہتر ہو چکے ہیں، اور امریکہ پہلے ہی بھی کہتا رہا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ دوستی کی طرف قدم بڑھائیں اور یہ سارا حل کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کنٹریز میں بھی پھر حالات بہتر ہوں گے، ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو امریکی پالیسی ساز ہیں ان کی تو کوشش یہی ہے کہ جو پاکستان یا اس طرح کے جو دوسرے ملک ہیں ان کو چین کے کیمپ میں دھکیلنے کے بجائے وہاں سے نکال کے تو چین کے جو مخالف کیمپ وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ان کو شامل کریں. اب انڈیا پاکستان کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے انہوں نے 2-3 کوششیں جو کی ہیں، فار ایگزامپل جو ساؤتھ چائنا سی کانفلکٹ سمجھ لیں، جو بڑا ایک کنسرن رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس میں وہ کوئی قابل ذکر پیش رفت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے بعد انہوں نے یہ جو اس علاقے کے ملکوں کا جس میں جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ شامل ہیں، جو کیمپ بنانے کی کوشش کی، اس میں بھی کوئی خاص بڑی پیش رفت اس لیے نہیں ہو سکی کہ ظاہر ہے اس خطے کے اندر چین ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ اپنے آپ کو منوا چکا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے ظاہر ہے ایک بہت ہی کنسیڈریبل قسم کے
جو ہے وہ فورس کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ان کی کوشش یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا کمپرومائز کرا کے تو ان کو انڈیا کے قیادت میں یہاں کی جو انٹائی چین ایک لابی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا حصہ بنایا جائے. یہ تو امریکہ کی شروع دن سے کوشش ہے اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہیں چاہیں گے کہ چین کو باہر جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں یا کہیں بھی اور جو ہے ایک طاقتور قسم کا الائز جو ہے وہ ملے. اور پاکستان اس حوالے سے ایک طاقتور الائز ہے کہ اس کے پاس ایک ویل آرگنائزڈ ملٹری فورس ہے, ایٹمی ہتھیار ہیں, میزائل ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو ایک سیدھی سیدھی بات ہے. اور یہ دیکھیں آپ جو ریسنٹلی دونوں نے انڈیا اور پاکستان نے اپنے رویے میں تبدیلی لائی ہے, جو بارڈر کانفلکٹ ان کا چل رہا تھا ایل او سی پہ اس حوالے سے یا کشمیر ایشو کے حوالے سے, جو یہ عوام سے خوفزدہ ہو کے اس کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن انفیکٹ ان کی پالیسی میں بہت بڑی گہری تبدیلی آئی ہے اور اب ان کے لہجے میں بھی بہت بڑا فرق آ گیا ہے. اور اس کی وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ امریکی جو باقاعدہ پالیسی میکرز ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے تو ہائی پروفائل جو وہاں کی عہدیدار ہیں وہ اس میں انوالو رہے ہیں کہ ان کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بات کرائی جائے. ٹھیک, تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اب امریکہ سے چائنا کی نسبت زیادہ نزدیک جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا سر, یہاں پہ نا پاکستان میں اس طرح بہت باتیں کی نہیں, جاتی ہیں, آپ زیادہ تو وہ صحیح کہ نزدیک نہیں, زیادہ نزدیک نہیں. اس میں پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں کہ ہم اپنے مفادات دونوں سے پورے کریں. یہ ہے ان کی بیسٹ وش جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اوکے. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی طرف زیادہ رہوں اور چین کی طرف کم. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. اور یہ نئی اسٹریٹجک ان کی ایک سوچ ہے جو گزشتہ 10-12 سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے سلولی, جس میں پاکستان نے ریئلائز کیا ہے کہ اس کی فارن پالیسی واز نتھنگ مور دین اے ڈیزاسٹر, ایک ون وے قسم کا, ایک خوفناک قسم کی فیلئر تھا. چونکہ ہم جو ہے وہ مختلف کیمپوں کا حصہ بنتے رہے. پہلے ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو کیمپ تھا ویسٹرن ملٹری کیمپ سمجھ لیں, سیٹو سینیٹو, وہاں کے تجربات سے لے کے تو ملا الٹیمیٹلی ہمیں کچھ بھی نہیں. ان کا خیال یہ ہے جو تجزیہ کار ہیں کہ نہ تو ہمیں ٹیکنالوجی ملی, نہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک انٹرنیشنل ملٹری ایڈ جس کی وجہ سے ہم کوئی بہت بڑے فکروں سے آزاد ہو جائیں, نہ ہمارے جو کانفلکٹ چل رہے تھے نیبرز کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا اس میں کوئی ہمارے کام آیا. تو ہم نے تو ایک فٹ سولجر کا رول پلے کیا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, ایک جو ہے وہ سپاہی کا رول جو ہتھیار اٹھا کے حکم مانتا ہے. یہ ہمارا کام رہا ہے ویسٹ کے ساتھ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ. جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین پالیسی جو ہے وہ آئیڈیل رہی ہے. انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ بھی فل انگیجمنٹ کر کے ٹیکنالوجی لی, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا انڈسٹریل بیس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا. انہوں نے ویسٹرن جو بہت سارے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو ایون امریکی کیمپ کا مکمل حصہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے ٹیکنالوجی, جیسے سویڈن اور اس طرح کے ملکوں سے انہوں نے ٹیکنالوجی بھی لی, ہتھیار بھی لیے, فائنینشیل ایڈ بھی لی. اور اس کے باوجود انہوں نے غیر جانبدار تحریک جو ہے اس کو بھی ہیڈ کیے رکھا کہ ہم جو ہے نان الائن موومنٹ کے جو ہے لیڈرز ہیں. تو پاکستان کی پالیسی تو ایک کلائنٹ اسٹیٹ کی پالیسی رہی, جس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہوا. لہٰذا ہم یہ غلطیاں جو ہیں ان سے سیکھ کے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی بڑی پاورز ہیں ان کے درمیان خواہ جتنا بھی تصادم ہو, ہم اپنے آپ کو ایک ایسے طریقے سے ڈیولپ کریں کہ ہم سب سے فائدہ اٹھائیں, جو کہ ایک وشفل تھنکنگ ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, وشفل تھنکنگ اس لیے ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس طرح کی جو ڈبل سپیک ہے اور منافقانہ پالیسیاں ہیں وہ نہیں چلا سکتے. فار ایگزامپل اگر کوئی ہارڈ قسم کا کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے چین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ درمیان میں کھڑے رہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اس وقت نہیں ممکن ہوتا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. لہٰذا اس میں پالیسی میں بے شک بیلنس ہونے میں اور منافقانہ پالیسی ہونے میں فرق ہوتا ہے. جو پاکستان کی رہی ہے وزارت خارجہ کو جو ہے منافقت کی لگتا ہے زیادہ ہے, تربیت دی گئی ڈپلومیسی سے زیادہ ہے. چونکہ ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات ہر صورت میں کریں انتہائی نرم اور خوشگوار لہجے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی اصل بات ہی چھپا لیں اور کبھی کریں ہی نہ.
اور مسکراہٹ دیتے رہیں تو مسکراہٹ دینے سے جو ہے وہ تو نہیں کام چلتا نا. ملکوں کے درمیان ظاہر تعلقات کی کوئی ٹھوس بنیادیں ہوتی ہیں. جی جی بالکل درست فرمایا. یہ صرف مسکراہٹ دینے سے آپ مسکراتے رہے تو کام تو نہیں چلے گا, صحیح کہا آپ نے. اچھا سر, اس سارے سینیریو میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو جو نظر ایسی آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایڈوانٹیج میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اگر پاکستان, ظاہر ہے کہ امریکہ پاکستان کی جو ہے وہ ریلیشن اس طریقے سے قائم ہو جاتے ہیں اور اس کا ٹلٹ اس طرف دوبارہ بھی ہوتا ہے, اور پھر اس کا انڈیا سے بھی اچھے تعلقات, تو ایک تو یہ کہ چائنا کو بھارت جو ہے وہ سمجھیے کہ پھر تھوڑا سا پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ چائنا کے اگر حالات پاکستان سے خراب ہوتے ہیں الٹیمیٹلی, فرض کیجیے آگے جا کے, تو یہ بھی بھارت کے فائدے. اس کا مطلب ہے کہ کافی ایڈوانٹیج جو ہے اس وقت بھارت کو ہوگا اس تمام سینیریو میں. دیکھیں اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں نا, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ابھرتا ہوا سورج ہے اور دوسرا ڈوبتا ہوا سورج ہے. چین جو ہے نا وہ اپنی ایک طریقے سے عمر پوری کر چکا ہے. چین نے یہ جتنی بڑی ترقی کی, جو سب کچھ کیا, اب اس کی پاپولیشن جو ہے نا وہ بڑھاپے اور فٹیگ کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اس کو پاپولیشن وائز اب انڈیا ریپلیس کر رہا ہے. اچھا. نیکسٹ ایک ڈیکڈ میں انڈیا جو ہے وہ موسٹ پاپولس کنٹری جو ہے وہ بن کے ابھر جائے گا اس کے مقابلے میں. اور اس حوالے سے یہی چیزیں کنسیڈر ایکچولی ہوتی ہیں, چونکہ اس میں آپ کی لیبر فورس کیا ہے, اس میں آپ کی جو ہے وہ سٹینڈرڈ کیا ہے, لیونگ سٹینڈرڈ. تو اس حوالے سے آپ چین کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں. چین کے بہت زیادہ انٹرنل پرابلم ہے, ان کے جو ایتھنک ایشوز چل رہے ہیں, ان کے ریشل ایشوز چل رہے ہیں, بہت ساری جو ٹرائبل بنیادوں پہ کہ یہ ہین ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ اس علاقے کے ہیں اور وہ اس علاقے کے ہیں. ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ جینڈر کے حوالے سے ڈسکریمنیشن کے مسائل ابھی تک ڈسکس ہی ہونا شروع نہیں ہوئے. پورا پولٹ بیورو جو ہے اس میں صرف ایک عورت ہے جس کی ریپریزنٹیشن ہے. ان کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس میں بھی 3-4% سے زیادہ خواتین نہیں ہیں پورے ملک کی. اس میں یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں. اب یہ جو دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے صرف ہتھیار یا اکانومی نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کلچر کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, ایکوالٹی کا کیا ایشو ہے, وہاں پہ آپ کا جو اپرچونیٹیز ایکولی. ابھی تک بھی وہاں پہ خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے رہ رہے ہیں. کوئی $28 انکم جو ہے اس پہ لوگ جو ہے گزارا کرنے والے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو اس حوالے سے جو چین کا اپنا وہ ایک سائیکل تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کو اس سے آگے جانے کے لیے ایک سسٹم میں ایک نئی تبدیلی لانی پڑے گی, جس میں فریڈم, ڈیموکریسی اور عوام کے جو رائٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اب اس طرح کے ماحول میں مزید آگے جانے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے, چونکہ اس طرح کا سسٹم لے کے تو آپ باقی دنیا کو اس طریقے سے انگیج نہیں کر سکتے جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کرتا ہے. اس کو فالو کرتا ہے انڈیا. اب انڈیا کا یہ ہے کہ انڈیا کو کم از کم یہ فائدہ ہے کہ ایک ویل ریکگنائز اسٹیبلش ڈیموکریسی آلریڈی موجود ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک ٹریک ریکڈ ضرور تھا. اب ان کے خلاف بھی رپورٹیں انٹرنیشنلی ریسنٹلی آ رہی ہیں کہ یہ ہو گیا, فلان ڈسکریمنیٹ ہو گیا, یہ معاملات ہو گئے جو ان کو دیکھنا پڑے گا. اب جس نے بھی انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے ایز اے لیڈنگ رول میں, ان کے اندر جو ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, یہ اینٹائی ڈسکریمنیشن, جتنے بھی میجرز ہیں, جینڈر ایشوز ہیں, ریس کے ایشوز ہیں, ان سب کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہوگا. فیوچر کی پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں ہوں گی ڈسکس ہونے کے لیے. بیرسٹر صاحب آخری سوال آپ سے, یہ جو آپ نے بات کی, یہ جو ایک نیا ہم نے ایک اینگل دیکھا اس پہ, کیونکہ ابھی تک تو ہم بات ہی سب لوگ پوری دنیا اس پہ کرتی ہے نا, یا پاکستان میں بات ہی یہ کی جاتی ہے کہ جی 2 سپر پاورز جو ہیں وہ سامنے ہیں اس وقت, امریکہ ہے اور آگے جو ہے وہ چائنا اس کو ٹکر دے رہا ہے اور وہ بننے جا رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے سینیریو بیان کیا اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ چائنا کو بیٹ کر سکتا ہے اور وہ سپر پاور کے اس پہ جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے اس ٹکر پہ. یہ ایک بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہر کوئی صرف, لیکن جو آپ نے چائنا کی اندر جو پرابلمز ہیں وہ بھی ڈسکس کی, تو اس حوالے سے آپ یہی سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا زیادہ چانس ہے اس کی نسبت. دیکھیں میں نے کہا نا کہ چین کے اندر پرابلمز بہت زیادہ ہیں جن کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ ڈسمس کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل یہ ویگر کا مسئلہ جو ہے, ویگر کمیونٹی جو ہے
ویگر جو مسلمان ہیں. جی 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 بالکل. اب یہ تو اس پہ دنیا متفق ہے کہ 1 ملین سے زائد لوگ ہیں جن کو انہوں نے ریسٹرکٹ کر کے یا مختلف طریقوں سے پابند سلاسل ہی سمجھ لیں کیا ہوا ہے اور ان کے حقوق ہیں. اب اس پہ پاکستان ڈبل سپیک کرتا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے میڈیا کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ ویگرز کا بھی کوئی مسئلہ ہے, میں نے کبھی پڑھا نہیں. اب یہ ایک اتنی بڑی جوک ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پالیٹکس میں کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور اتنے قریب تعلق رکھتا ہے چائنا کے ساتھ, اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ویگرز کا کیا مسئلہ ہے اور اس پہ ہماری کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا نہیں چاہتے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز جو سٹینڈرڈ آف ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی ہے, یا ڈیموکریسی تو چین میں ہمیں پتہ ہے نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ ہیومن رائٹس اور بیسک رائٹس ہیں لوگوں کے, یا ریلیجس رائٹس ہیں, تو ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ لفظ بھی جب آپ نہیں کہہ سکتے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے عرصے تک یہ تعلقات اس طرح کے جو ہے وہ سسٹین کر سکتے ہیں انکنڈیشنلی. آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں تو ایک دم ریشل ڈویژن جو ہے وہ نظر آ جائے گی کہ جی یہاں کالا ڈسکریمنیٹ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آپ فوراً بیان دیں گے. مسلمان کا لفظ جہاں پہ آتا ہے آپ فلسطین پہ جو ہے وہ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گئے, تقریریں لکھی ہوئی لے کے کہ ہم جو ہے وہ اس پوری موو کو جو ڈیل کریں گے. برما میں ایک مسلمان مارا گیا تو آپ بیان دینے پہ اتر آتے ہیں. خود ہندوستان کے اندر اور اسپیشلی کشمیر کے نام پہ جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کھڑا ہو تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 ملین ویگر جو ہیں اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ تو آپ یہ مطالبہ تو کریں کہ اس کی انٹرنیشنلی کوئی قسم کی انویسٹیگیشن تو ہو. یہ 10 سال سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے اور آپ کو پوری دنیا کا درد جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے. یہ ہے منافقانہ کمپرومائز. اس منافقانہ کمپرومائز کو لے کے اب بہت عرصے تک جو ہے وہ چین کا ساتھ نہیں دے سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کے اندر پرابلم نہیں ہے. انڈیا میں جو نئے پرابلمز اب آرٹیفیشلی کھڑے ہو رہے ہیں اس میں ایک یہ ریلیجس کانفلکٹ ہے جو کہ آرٹیفیشلی ہے. ہندوستان کے اندر مسلمان اور جو وہاں کے ہندو ہیں یا دیگر مذاہب ہیں, بدھسٹ ہیں, سکھ ہیں, وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں. یہ ایک دفعہ 1947 میں اس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا گیا تھا چونکہ اس کے پیچھے مفادات تھے. ایک نیشنلسٹ مسلم نیشنلسٹ تحریک تھی. اور اب دوسری بار جو ہے اس کو انٹرنیشنل اس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا جا رہا ہے چونکہ ایک ہندو نیشنلسٹ تحریک ابھر رہی ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو ووٹ کا فائدہ, پاپولیرٹی کا فائدہ, یا جو پاپولیزم کی پالیٹکس وہ کر رہے ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ آرٹیفیشل چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ آپ دیکھیں ابھی کرونا آیا تو وہ جو ہائٹ آف ہیٹڈ تھی دونوں کمیونٹیز کے درمیان اس میں بہت حد تک آپ کو کمی نظر آتی آئی چونکہ آرٹیفیشل چیزیں ایک وقت تک چلتی ہیں, پالیٹکس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈیا کے کوئی ریئل پرابلمز نہیں ہیں. چونکہ سب سے بڑا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ڈیموکریسی ہے, ایک ہسٹوریکل پروسیس میں چلتی آئی ہے اور ان کو ایک تجربہ ہو چکا ہے ڈیموکریسی کا. تو ان کو چین کی نسبت یہ بہت بڑا فائدہ ہے. چین جب ان کے اپنے آپ کو میچ کرے گا, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی سین مائنڈ یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ چین جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ایکسپٹ کیے بغیر دنیا میں سپر پاور کا رول پلے کرے گا؟ دس از ناٹ پاسبل. اس کے لیے ان کو ایک بنچ آف ڈکٹیٹرز کی ضرورت ہوگی دنیا میں جن کو ساتھ لے کے تو وہ کوئی اس طرح کا ماحول کریٹ کریں وچ از ناٹ پاسبل. چونکہ ڈیموکریسی اب ایک ایسا جو ہے وہ چیز بن گئی ہے کہ جو یونیورسلی ایکسیپٹیبل جو ہے گورننس کا ایک طریقہ ہے. آپ اگر اس پہ نہیں چل رہے تو ظاہر ہے پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ فائدہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انڈیا کو ہے اگر وہ سمارٹلی اس کو ریئلائز کرتے ہیں اور سمارٹلی اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے حق میں. ورنہ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ ہر سوسائٹی کے اندر ہیں. ظاہر ہے کہ چین کے پاؤں میں کسی نے بیڑی ڈالی ہوئی ہے, یہ جو اینٹائی ڈیموکریٹک بیڑی ہے, تو وہ بھی وہاں کے اپنے لوگ ہیں نا, وہ ان کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے توڑا جائے. تو اس لیے ڈیفینیٹلی کوئی چیز ایسی اگر انڈیا میں نہیں آتی تو اس میں پاپولیشن وائز بھی وہ چین کو کراس کر رہے ہیں, اکنومی کے حوالے سے بھی دے آر ڈوئنگ گڈ.
تو ان اور ڈیموکریسی قابو پا لیتے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو، یا یہ جو ڈسکریمنیٹوری قسم کا اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کو قابو کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چانسز زیادہ ہیں، چونکہ ان کو دنیا سے تعاون زیادہ ملے گا چین کی نسبت۔ Thank you so much for your precious time اور for your wonderful comments بیرسٹر صاحب. بہت آپ نے جو ہے زبردست انالیسس کیا اس کا، جو بھی آنے والے حالات ہیں اس کے اوپر آپ نے سارا تجزیہ کیا. دوبارہ بھی آپ کسی اور سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے.